کیوں نکالا مجھے؟ ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج ایک پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اس حکومت کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کے لیے اور ان کی کیبنٹ کے چند ممبرز کے لیے توہین عدالت کی درخواست پڑی ہوئی ہے، اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا ہسپتال منتقل کرنے کا جو سپریم کورٹ کا حکم تھا، حکومت نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے مطابق، جبکہ حکومت کے مطابق انہوں نے شفا ہسپتال کے باہر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے عمران خان کو منتقل نہیں کیا. بہرحال اب توہین عدالت کی درخواست جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نامزد ہیں اور دیگر لوگ بھی نامزد ہیں، تو کیا حکومت توہین عدالت برداشت کر سکتی ہے؟ کیا اس کا امپیکٹ، کیا اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ برداشت کر سکتی ہے؟ توہین کی درخواست جو پی ٹی آئی کی ہے اس پہ نمبر تو الاٹ ہو چکا ہے، لیکن سنوائی کب ہوگی اب وہ شاید کل یا پرسوں تک پتہ چل سکے. البتہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے حکومت کی طرف سے پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف، اس کی سنوائی ہونے جا رہی ہے. سو کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ریلیف کس کو مل سکتا ہے، تکلیف کس کو مل سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو یا حکومت کو؟ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ توہین کی درخواست سننے سے پہلے یا نظر ثانی کی درخواست سنے جانے سے پہلے ایک بار پھر عمران خان کو شفا ہسپتال کا چکر لگوا دیا جائے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا 27 ستمبر سے پہلے بھی یہ ممکن ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جا سکے یا اڈیالہ سے کسی اور ہسپتال میں منتقل کیا جا سکے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست میں سے محسن نقوی کا نام نکال کے، ان کا نام نہ ڈال کے کس کو پیغام دیا؟ تو ان مدعات کے حوالے سے سوال کریں گے. اس کے علاوہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران میں ہیں، محسن نقوی ان کے ہمراہ ہیں. بڑے اہم کرٹیکل جنکچر پہ ایک بار پھر یہ دورہ آیا ہے، اور جب بھی فیلڈ مارشل ایران میں ہوتے ہیں، ایران جاتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ بہت بڑی پیش رفت ہوتی ہے، خاص طور پہ ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے. تو کیا امریکہ کے ساتھ معاہدے کو ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ بس آنے والے دنوں میں کچھ اس میں پیش رفت ہوگی، اور خاص طور پہ مکہ دفاعی معاہدہ؟ تو ان معاملات اور مدعات پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے سوال کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پارلیمنٹیرین، سینئر مرکز رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان صاحب. السلام علیکم علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آج پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. آپ کی توہین کی درخواست تو ابھی نہیں لگی ہے سپریم کورٹ میں، غالباً کل یا پرسوں تک، یا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی سنوائی کب ہو، لیکن لگ یہ رہا ہے، آثار یہ نظر آ رہے ہیں کہ توہین کی درخواست سے پہلے غالباً سپریم کورٹ میں حکومت کی نظر ثانی کی درخواست لگائی جا سکتی ہے. تو اس صورتحال میں پھر کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم. میں تو میری خواہش ہوگی، مشورہ سمجھ لیں یا خواہش ہوگی، بطور سیاسی کارکن میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم توہین عدالت کی وجہ سے نہ صرف اپنے عہدے سے جائے بلکہ سیاست سے بھی باہر ہو. ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے گیلانی صاحب کے کیس میں، لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں انہوں نے چھوڑا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے ابتدائیہ میں بھی اس کی طرف ذکر کیا ہے، اور میں سوچ میری یہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کا کوئی بھی ہمدرد ان کے ساتھ ہے یا کوئی اچھے پولیٹیکل ایڈوائزرز ہیں جو ان کے پاس ہیں کچھ، تو ضرور ان کو خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لانا چاہیے. اور جیسے ہی دا مومنٹ وہ ان کو لے آئیں گے تو یہ انفرکچس ہو جائے گی کنٹینٹ. اور ہمارا مقصد بھی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ اس آڑ میں ان کو گھر بھیجیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل ہو. خان صاحب کو آپ شفا اسپتال لے آئیے، ان کی پراپر انویسٹیگیشن کر لیجئے. اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ رکھ لیں تو ان کو رکھ لیں، اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں ان کی سچویشن آل کلیئر ہے، تو آپ سب عمران خان صاحب کو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان ان آدمیوں میں سے نہیں ہے جو اسپتال میں چھپتا ہے یا کوئی بیک ڈور پالیسی پہ یقین رکھے. وہ کہے گا مجھے لے جاؤ اڈیالہ. اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں ان کی صحت ایسی رکھیں تو پھر ان کو رکھا جا سکتا ہے. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو اسٹیپ لے لینا چاہیے. ویسے بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی اس کی وجہ ایک یہ ہے، بات میری لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ ضروری میں سمجھتا ہوں. دیکھیے سیاست ہوتی رہے گی، کنٹیمپٹ اللہ نہ کرے کہ ان پہ لگے، لیکن اگر مجبوری ہوگی تو پھر تو ظاہر ہے راستہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے
لیکن آپ کو حالات ایسے نظر آتے آپ کو لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ وزیراعظم شہباز کو گھر جانا پڑے، ایک اور وزیراعظم پہ توہین لگ سکے؟ ایسے حالات ہیں، حالات بڑے میٹر کرتے ہیں نا۔ دیکھیں اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے اہم میں ایک اور بات کو سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست ہوتی رہے گی، جان ہے تو جہان ہے، اور ہم بڑے قیمتی لوگ ہم اس ملک میں گنوا چکے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی سسٹر نے اس دن کہا کہ ان کی صحت بہتر ہے، تو مجھے خوشی ہوئی، حالانکہ پولیٹیکلی وہ بات شاید اگر ہم کوئی سجیشن کو کرتا کبھی نہ کریں، لیکن انہوں نے کر دی، سسٹر نے بات کر دی، لیکن اصل میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی نہیں ہوئی۔ جو ڈاکٹر نے 1 اگست کو کہا تھا ان کی ہارٹ کنڈیشن کی انویسٹیگیشن کے لیے کہ بظاہر آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ آپ آنکھ سے تو نیکڈ آئی سے پتہ نہیں لگتا، اس کے لیے آپ کو انجیوگرافی کرنی پڑتی ہے، تو پیمز کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر اکبر صاحب نے جو سجیسٹ کیا تھا کہ سی ٹی کورنری انجیوگرافی عمران خان کی 1 اگست کو انہوں نے پرسکرائب کی، 20 کو خان صاحب کو لے کے چلے گئے، ادھر وہ فیسلٹی تھی نہیں، پھر میاں صاحب کی آفس سے اس کا نوٹس لیا گیا ہے، اس پہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، وہ بھی 22 اگست کو، کہ یہ انجیوگرافی کی سہولت کیوں نہیں ہے، اس پہ انہوں نے کمیٹی بٹھا دی ہے۔ آپ کمیٹی بٹھائیں، کچھ بھی کریں، جو کلیئر فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ٹوڈے از 24 اگست، آج سے 23 دن پہلے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو ہارٹ کی انجیوگرافی سجیسٹ کی گئی ہے اور ابھی تک وہ نہیں ہوئی، تو یہ زیادتی ہے۔ ان کو لے آئیے، شفا ان کی انویسٹیگیشن کر دیجیے، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ سارے آپ کی ساری باتیں علی محمد خان صاحب، آپ کی ساری باتیں بہت ویلڈ ہیں، خدا عمران خان کو صحت دے، ان کو طویل عمر دے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آج وہ اڈیالہ جیل کے 3 مزید قیدی، ان میں سے غالباً 1 یا 2 کو ان کو بھی ہارٹ کے پرابلمز ہیں، باقی کو بھی سنگین پرابلمز ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر 18 اگست والا، عمران خان والا، اس کو بنیاد بنا کے پھر اڈیالہ جیل کے سب قیدی، پھر وہ کہیں گے جی ہم جیسے آپ نے کہا انسانی ہمدردی، تو پھر تو انسانی ہمدردی پہ سب کو اجازت دینی پڑے گی۔ دیکھیں وہ اپنی پٹیشن سپریم کورٹ میں لے آئیں، حالات معروضی حالات کو سپریم کورٹ دیکھ لے گی، جس کا کیس بنتا ہے اس کو بالکل ریلیف دیں، سارے انسان برابر ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، عمران خان دہشت گردی کر کے، خدا نخواستہ کسی کو مار کے، ملک لوٹ کے اڈیالہ میں نہیں ہے، وہ ایک ضمیر کا قیدی ہے، وہ ایک سیاسی قیدی ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کا وہ چیئرمین ہے، ایک ہیرو ہے اس قوم کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام قیدی برابر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تمام قیدی برابر ہیں، لیکن عمران خان ذرا زیادہ برابر ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پولیٹیکل قیدی ہیں، پولیٹیکل قیدی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ پورے پاکستان میں سروے کرا کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی بھی غیر جانبدار شخص یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ عمران خان کسی جرم کی وجہ سے اندر ہے، بلکہ سب یہ کہیں گے کہ بھائی اس وقت ان کے خلاف ہوا چل رہی ہے، وہ اندر پڑے ہوئے ہیں، سیاسی قیدی ہیں، دا مومنٹ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی وہ باہر آ جائیں گے۔ میاں صاحب بھی ایک زمانے میں سیاسی قیدی تھے، اندر پڑے ہوئے تھے، ہوا ٹھیک ہو گئی، باہر نکل آئے۔ بنظیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہ مسئلے رہے، ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی یہ مسئلے رہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عمران خان اس ملک میں ہمیشہ سیاسی لوگوں کو آپ نے تسلیم کر لیا اپنی حکومت جانے کے بعد کہ نواز شریف سیاسی قیدی تھے، ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا، کوئی دیگر کیسز نہیں تھے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کے خلاف جب 1999 میں جب ایک رجیم چینج، اس کو بھی سمجھ لیں، جب ان کو ادھر اپنا اٹک قلعے میں رکھا گیا، ان پہ سانپ چھوڑے گئے، ہتھکڑی لگا کے ملک بدر کیا گیا، تو وہ ایک سیاسی قیدی تھے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد آپ کے ٹینیور میں وہ سیاسی قیدی تھے کہ نہیں تھے؟ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا تھا، اور اگر آپ میرے سے پوچھیں اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں، اس کیس کے میں تقریباً ہر پیشی پہ میں گیا ہوں، اصل میں جو اس میں لیڈنگ ججمنٹ تھی وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی تھی۔ کرپشن کیسز کی آج تک پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی، ان کو ایک کم جرم پہ سزا دی گئی، حالانکہ اصل کیس جو تھا وہ آف شور اکاؤنٹس تھے، میں پھر وہ اکاؤنٹس اور وہ ان کی پراپرٹیز تھی جو لنڈن میں موجود تھی۔ چلیں یہ بات طویل ہو جائے گی، نواز شریف یہ بات طویل ہو جائے گی، نواز شریف آج ہمارا ڈسکشن ٹاپک نہیں ہے، عمران خان آج ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ شفا ہاسپٹل کے باہر جو عمران خان، جو تحریک انصاف کے لوگ اکٹھے ہو گئے، دیگر جو مجمع لگ گیا، تو عمران خان کی سیکیورٹی کو بڑا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا، تو پھر کیا پاکستان تحریک انصاف سیکیورٹی کی ضمانت دے گی، عمران خان کی جان کی ضمانت دیں گے ان کی سیکیورٹی کی شفا منتقل کرنے کے لیے؟ آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہی ہیں جو کسی زمانے میں ہائی کورٹ اسلام آباد نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹی دیں گے، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ زندگی کی گارنٹی تو اللہ دیتا ہے، باقی ان کو کوئی سپورٹ چاہیے، ملک سے انہیں باہر علاج کے لیے جانا ہے تو ہم نے کابینہ سے ان کو اپروول لے کے دی، کیونکہ وہاں انسانی ہمدردی پہ یقین رکھنے والے لوگ اور وزیر اعظم موجود تھا۔ آپ ہمیشہ قدرت سے یہ مانگتے ہیں کہ مجھے کوئی مخالف بھی دے تو ظرف والا دے، کم ظرف مخالف جو ہے وہ نہ دے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب میں فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے
सियासी इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ नहीं बनने दिया, और द मोमेंट उनको रिपोर्ट्स आई उन्होंने कहा ठीक है उनकी सेहत का मसला है, उनको बाहर जाने दें। जब मियाँ साहब की बारी आई है तो मियाँ साहब ने जो किया है, देखें ये सब जो कुछ हो रहा है, कोई मुझे ये ना बताए कि मियाँ साहब की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। हुकूमत जो सिक्योरिटी का उज़र बना रही है, आप समझते हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी, आप यकीनन आप मानते होंगे कि उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो फिर कौन देगा उनकी सिक्योरिटी की जमानत? अगर आपकी जिद पे, पीटीआई की जिद पे आई मीन हुकूमत जाने दे शिफा में और खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाए, देन हमारी जिद नहीं है। आप प्लीज जरा अपने अल्फाज चेक कीजिएगा फरीदा साहिबा, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। और अगर एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट जिसने अभी पिछले साल भारत को शिकस्त दी है, और हम अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में हम अमन मुआहदे कर सकते हैं, हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम फॉरेन डिग्निटीज को यहाँ ला सकते हैं, और मुझे अपनी फौज, अपने हसास इदारों पे 1001% ट्रस्ट है कि जब वो सिक्योरिटी देने पे आए तो वो दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी दे सकते हैं। क्या ये हुकूमत ये कह रही है कि हम अपने साबिक वजीर आजम को अपने ही आंख के नीचे एक छोटे से अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं दे सकते? अगर आप इतनी फेल स्टेट अपने आप को साबित कर रहे हैं, फिर एक दिन के लिए वजारत दाखिला छोड़ दें, शहरयार खान अफरीदी को दें, वो जाने और इमरान खान की सिक्योरिटी जाने। जब तक आपकी हुकूमत है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमरान खान को सिक्योरिटी देना। ठीक। अच्छा, वजारत दाखिला से याद आया, सवाल याद आ गया कि मोहसिन नकवी का नाम क्यों निकाला गया, जबकि डिस्कशन हुई थी कि तौहीन की दरख्वास्त में उनका नाम डाला जाएगा, तो उनका नाम क्यों निकाला? जो तौहीन करेगा उसका नाम डलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो वज़ीर आज़म के लिए तो नहीं था। सब कुछ वज़ीर आज़म के नीचे होता है। आप इसके लिए जो लैंडमार्क जजमेंट है उसको जाके पढ़ लीजिएगा। वज़ीर आज़म इन कैबिनेट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मुझे हमदर्दी है, शहबाज शरीफ ने उस दिन दोपहर को आके हमसे बात की, हाथ मिलाया, उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी। मैं ये सवाल उठाता हूँ कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की बात कर रहा है, अपोजिशन सीट्स पे आ रहा है, उसके 3 वफाकी वज़रा इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर और एक बहुत बड़े साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह खान, तारिक फजल चौधरी, एवरीबडी इज सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होगा, फिर किसके हुक्म पे मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर लोगों ने लॉ मिनिस्टर को कहा कि आप इसके खिलाफ फैसला दें? या तो मियां साहब दो रंगा पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं कि दोपहर को हाथ मिलाते हैं, शाम को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाते हैं, तो इसको कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम। और ऐसा नहीं लेकिन है, जब लेकिन आपने कहा ना कि वजारत दाखिला, आपने फरमाया कि वजारत दाखिला एक दिन के लिए शहरयार आफरीदी को दें। शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि दोपहर को, देखें मियां शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, हमने उनसे हाथ मिलाया, उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी, हमने ऑफर कबूल की। तो फिर कौन है उनके अपने ही घर में जो चाहता है कि मियां शहबाज शरीफ पे तौहीन अदालत लगे? सर, इसी पे सप्लीमेंट्री क्विक क्वेश्चन। आपने कहा ना कि वजारत दाखिला एक दिन के लिए शहरयार आफरीदी को दे दें, फिर वो जाने इमरान खान की सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की बुनियाद पर ही हुकूमत ने इमरान खान को शिफा मुंतकिल नहीं किया, और सिक्योरिटी फॉल करती है मोहसिन नकवी के अंडर। तो मोहसिन नकवी का नाम आप लोग तौहीन की दरखास्त में डाल नहीं रहे, क्यों? कोई पैगाम है? शहरयार खान अफरीदी अगर वज़ीर दाखिला बनेगा तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को भी लगाना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं आपकी बात को रिपीट कर रही हूँ। आप मेरे सवाल का प्लीज जवाब दे दें कि सिक्योरिटी तो मोहसिन नकवी के अंडर आती है ना। सिक्योरिटी को ही बहाना बना के हुकूमत ने कहा कि शिफा मुंतकिल नहीं करना, देन व्हाई नॉट मोहसिन नकवी? व्हाट्स द मैसेज हियर? मैंने जवाब दे दिया था, आप शायद समझी नहीं। जिसने तौहीन की उसी पे तौहीन लगेगी। अच्छा, आप समझते हैं कि सिक्योरिटी का उज़र बना के मोहसिन नकवी के अंडर फॉल नहीं करता ये सब कुछ? नहीं, सब कुछ वज़ीर आज़म के नीचे आता है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री, आईजी इस्लामाबाद, चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद, आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली आंसरेबल होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो अगर उसका उसमें हाथ है या नहीं है, आंसरेबल बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप कहते हैं तो मान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहिब आज प्रोग्राम के लिए। आईन और कानून कहती है। जी, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आज प्रोग्राम के लेवल पे। एक ब्रेक का वक्त हुआ जी, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इन्हीं सवालात का जवाब मुस्लिम लीग नून से लेते हैं। ज़रा नून लीग की हुकूमत को कटहरे में खड़ा करते हैं कि इमरान खान को शिफा मुंतकिल क्यों नहीं कर रहे, क्या तौहीन के लिए तैयार हैं? स्टे विद अस इवन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं PMLN के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। सर थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आप खुद भी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। आपकी कैबिनेट पे, आपके प्राइम मिनिस्टर पे तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया। इस पे प्राइम मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट से हटाए जा चुके हैं तौहीन अदालत की ही मामलात के हवाले से। अब आपकी नज़र सानी की दरख्वास्त तो लग गई है, लेकिन साथ ही तौहीन की दरख्वास्त भी लग सकती है। सो इज PMLN ready to sacrifice their prime minister, to sacrifice their cabinet for Imran Khan? Walaikum assalam ji. We are ready to defend our action in the Supreme Court because जिन लोगों ने जो देखिए अक्सर लोग सिर्फ दो लफ्ज पढ़ना चाहते हैं उसमें उस पूरे फैसले में जो कोर्ट ने दिया था कि जी अल शिफा। अब कोर्ट ने उस फैसले में एक और जुमला लिखा है कि वी आर माइंडफुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और यहां मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, टू सेफगार्ड द लाइफ, हेल्थ, डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स इन कस्टडी, यानी जिंदगी, सेहत, इज्जत और तहफ्फुज वो लोग जो सजा याफ्ता कैदी हैं। तो इसको सामने रखकर ही सारे फैसले किए गए और इसी पर हम दिफा करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा था, दिलचस्प बात है कि बानी चेयरमैन जो हैं उनके जो सेहत और उनके दूसरे मामलात को सियासी बयानात की नजर नहीं किया जाए। तो हमने इन सब चीजों को सामने रखकर ही अपना एक्शंस किया है और उसका हम इंशाल्लाह भरपूर दिफा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो अहम तरीन बात आई थिंक इस सारी डिस्कशन में रह जाती है वो ये है कि बानी चेयरमैन की जो सेहत थी उसके बारे में तमाम अफवाहें, खदशात, वसवसे गलत साबित हुए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, उनकी आंखें भी बहुत पहले से बेहतर हैं। तो लिहाजा वो सारा इशू के जी हॉस्पिटलाइज होना है, वो बड़े बीमार हैं, वो लागर हो गए हैं, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। और इसी बुनियाद पे कि जो मैंने आपको जुमला पढ़कर सुनाया कि हुकूमत पाकिस्तान है और हुकूमत पंजाब है, दे आर सेफगार्डिंग द लाइफ, हेल्थ, डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन इन कस्टडी। तो वो हम जारी रखे हुए। हमने पहले भी उनका इलाज जो है जनवरी में बगैर किसी के कहे, बगैर किसी मीडिया फर्ज के, हमने उससे पहले ही शुरू करवा दिया था। वो 8 महीने से उनको हर महीने वक्त पर इंजेक्शन लगता है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। और हम मेरा ख्याल है तमाम जो हम लोग जो अब ज्यादा उम्र के करीब जा रहे हैं, हम तो सिर्फ रश की कर सकते हैं, काश हमारा ब्लड प्रेशर भी 120/80 हो। सर रश तो आप लोग बेशक करते होंगे, लेकिन गालिबन कहीं ना कहीं हसद भी करते हैं कि उनकी इतनी अच्छी सेहत क्यों है, वरना आप उनको शिफा हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट करवा देते, जो कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। और वहाँ तो उनकी एंजियोग्राफी होनी थी जो पेमिस में नहीं थी, जहाँ पे वो मशीन ही मौजूद नहीं थी, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने खुद नोटिस ले लिया। लेकिन इसके साथ साथ इस सारी चीज़ों का एक ह्यूमैनिटेरियन, एक मॉरल एलिमेंट भी है। जैसे अडियाला जेल के दीगर कैदियों ने भी आज दरख्वास्त दे दी है कि उनकी भी प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो करवाई जाए। तो आप लोग इसको डिफेंड करें सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो इसका मॉरल एलिमेंट है, जो इसका पॉलिटिकल दीगर एलिमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है, वो भी मौजूद है। फिर आपके मुखालिफिन, ये सारा मामला वहाँ चला जाता है, आपके मुखालिफिन तनकीद करते हैं कि देखें जी ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, तौहीन कर रहे हैं, ये वही पार्टी है जिसने अदालतों पर हमले किए थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दानिश में जो फैसला किया, लेकिन जो सेफ गार्डिंग और जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इसकी जिम्मेदारी कबूल की, तो हमने लाइफ, हेल्थ, डिग्निटी और सिक्योरिटी को सामने रखकर ही कि जहां एक निजी अस्पताल में सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए उनको एक सरकारी अस्पताल लेके जाया गया। वैसे भी और हमने अपने रिव्यू पिटीशन में ऑलरेडी कोर्ट के सामने मौजूद है कि एक ऐसा कैदी जिसको अल्हम्दुलिल्लाह जान का खतरा नहीं है, उसको शिफ्ट करने के लिए जो मजाज फोरम्स हैं वो पीटीआई ने इस्तेमाल नहीं किए, यानी जो असल आईजी जेल्स जो हैं वो इसके ही इज ऑथराइज्ड, और जो सुपरिटेंडेंट जेल होते हैं वो अगर सिर्फ इंतहाई जान का खतरा हो तो वो ये फैसला कर सकते हैं। तो दोनों में चूंकि ऐसे केसेस नहीं थे
تو قانون کے مطابق حکومت نے درست فیصلہ کیا. لیکن خرم دستگیر خان صاحب، حکومت کا یہ کنڈکٹ ایک طرح سے لافنگ سٹاک بن رہا ہے، ایک طرح سے سبکی کا باعث بن رہا ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل سطح پہ. اب دیکھیے نا، کرکٹ کے 21 کیپٹنز ہیں، لیجنڈری کیپٹنز، انہوں نے پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا ہے کہ جی کچھ رحم کریں، کچھ آپ سے مطالبات کیے ہیں، کچھ گزارشات کیے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے آپ کے پولیٹیکل اختلافات ہوں گے، آپ ان کے سیاسی مخالف عمران خان کے، لیکن وہ ایک کرکٹ کے لیجنڈ تو رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی انسانی ہمدردی دکھا دیں. اب دیکھیں کرکٹ کے 21 لیجنڈری کیپٹنز وہ لکھ رہے ہیں خط. اس سے پہلے امریکہ میں کانگریس مین خط لکھ چکے ہیں، ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ خط لکھ چکے ہیں، برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈس میں، ہاؤس آف کامنس میں وہاں ڈیبیٹ ہو چکی ہے، آسٹریلیا میں ڈیبیٹ ہو چکی ہے، دیگر. تو جو آپ کا انٹرنیشنل امیج ہے، باوجود اس کے کہ آپ جو کچھ بھی اچیو کر رہے ہیں عالمی سطح پہ، لیکن یہ بھی آپ کا امیج ایک جا رہا ہے نا منفی. عالمی امیج اپنی جگہ پر ہے. اصل بات یہ ہے کہ بانی چیئرمین کی زندگی کے بارے میں اور صحت کے بارے میں دیکھیے، کچھ جو وی لاگرز ہیں انہوں نے تو بہت وہ آگے چلے گئے تھے، انہوں نے تو نعوذ باللہ بانی چیئرمین کے جنازہ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب جو خبریں تھیں اور بصورتیں غلط ثابت کی ہیں. اور میری یہ توقع ہے کہ پرائم منسٹر نے چونکہ آلریڈی نوٹس لیا ہے، وہ صحت کے بارے میں دیکھیے، جو تو سوشل میڈیا کے خدشات ہیں وہ تو دنیا کی کوئی حکومت پورے نہیں کر سکتی، لیکن جو درست طور پہ اگر ان کے بارے میں ایسا ایشو ہے، وسن آپ نے ضرور ذکر کیا، لیکن میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ بانی چیئرمین دل کے مریض نہیں ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. لیکن آئی تھنک بہترین یہی ہے جو ابھی انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے کہ ایک باقاعدہ میڈیکل بورڈ بیٹھ کے ان کو ایگزامن کر لے گا، ان کے جو بھی خدشات ہیں ان کو دور کر دیں گے، تاکہ جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھے اور حکومت کے جو اصل چیلنجز ہیں، دہشت گردی اور نیا روزگار پیدا کرنا، حکومت اس پر انشاءاللہ اپنا فوکس جاری رکھے گی. حکومت کے جن چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا ہے، سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے ڈومیسٹک پولیٹیکل ہارمنی ہے. جب تک وہ نہ ہو اس کے بغیر آپ اچیو نہیں کر سکتے باقی چیلنجز سے نمٹنا. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے بات کریں، مذاکرات کریں، پولیٹیکل ہارمنی کریں. لیکن ایک طرف جب یہ کنڈکٹ ہوگا، جب پی ٹی آئی آپ کا یہ کنڈکٹ دیکھے گی کہ آپ عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے اپنے لیے، جماعت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہے، پھر ایون دو وزیر اعظم نے بہت بار مذاکرات کی آفر بھی کی، ابھی دوبارہ ایک بار پھر کی ہے چند دن پہلے، لیکن یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ آپ مذاکرات کی آفر بھی کرتے ہیں لیکن جو آپ کا کنڈکٹ ہے وہ کانٹرری ہے. نہیں، مذاق تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہا ہے نا، جو قومی مذاکرات کا ایجنڈا ذاتی رکھنا چاہتے ہیں. قومی مذاکرات قومی ایجنڈے پر ہونے ہیں، یعنی قومی ایجنڈے سے مراد ہے کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اتنے بڑے سکیل پر مذاکرات کرنے ہیں تو پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے ہوں گے، پاکستان کے عوام کے بچوں کے آنے والے مستقبل کی بہتری کے لیے ہوں گے، ان کی جانیں بچانے کے لیے ہوں گے، صرف ایک شخص پر نہیں. انتہائی مختصر جواب دیا آپ نے خرم دستگیر خان صاحب. اسی مختصر ہے کہ جو ان کا سیاسی ایجنڈا اپنا ہے اپنی جگہ پر، اور وہ اس کے لیے دیکھیں، اگر یہ وہی عدالتیں تھیں نا جن کو یہ متون کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ایسے، اب عدالت نے اگر ایک دن ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ بھی ایک قدرت کے سنگین مذاقوں میں لکھا جائے گا کہ بیمار ہونے پر ان کی جماعت نے خوشیاں منائی اور صحت مند ہونے پہ وہ غمزدہ ہیں اور بین کر رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں تو چونکہ آگے بڑھنا ہے اور مذاکرات ہم چاہیں گے کہ ہوں، لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ بڑا ایک کلیدی نقطہ ہے کہ پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلی اور پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے جہاں سے حکومتیں بنتی ہیں، وہاں سٹیبل میجورٹیز موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کسی بھی صوبائی حکومت کو، اور بشمول میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی شامل کروں گا، اگر وہ عوام کے حق میں سنجیدگی سے اور تیزی سے آگے بڑھنا چاہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ مریم نواز کی پنجاب میں حکومت ہے، وہ بگٹی صاحب کی بلوچستان میں گورنمنٹ ہے، وہ مراد علی شاہ صاحب کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، ان کے رستے میں کوئی سیاسی رکاوٹ نہیں ہے اس وقت. تو چیلنج جو ہے وہ سیاسی اپوزیشن کا نہیں ہے، چیلنج تیزی سے یہ بات کا فیصلہ کرنے کا ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو میکسیمم ریلیف کیسے پہنچا سکتے ہیں، ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. صوبائی حکومتیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والوں کو
خیبر پختونخوا میں 5 کروڑ لوگ رہتے ہیں, پنجاب میں 12 رہتے ہیں, سندھ میں بھی رہتے ہیں, بلوچستان میں رہتے ہیں. ان کو صحت, تعلیم, امن و امان, انفراسٹرکچر کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ اور اس کی ان سب کی راہ میں اس وقت ایز وی ٹاک کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو زیادہ چیلنج, اور اگر لڑائی کرنی ہے, مقابلہ کرنا ہے, تو حاکمیت کا اور خدمت کا مقابلہ کریں. رائٹ, بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب آج پروگرام جوائن کرنے پہ. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک ا شارٹ اینڈ کوئک بریک. واپس آتے ہیں کچھ مزید سوالات کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران میں ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ نہ صرف ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, بلکہ مکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے بھی غالباً کوئی بات ہو سکتی ہے. اگرچہ فیلڈ مارشل کے دورے سے پہلے جو ایران کا آفیشیل بیان آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ میں شمولیت کے لیے ایران کو کوئی آفر فی الحال پلیس نہیں ہوئی. سو واٹ نیکسٹ آفٹر دا فیلڈ مارشلز وزٹ ٹو ایران, اسی پر ذرا تجزیہ لیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل زاہد محمود صاحب. السلام علیکم جنرل زاہد محمود صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. فیلڈ مارشل ایک بار پھر ایران میں ہیں, اور جب بھی وہ ایران جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بہت بڑی پیش رفت دیکھنے میں آتی ہے. تو اس دفعہ کیا پیش رفت کی توقع رکھی جا سکتی ہے ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے, یا پھر مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی؟ جی تھینک یو ویری مچ غریدہ فار دا انوائٹ. آئی تھنک یہ جو اس وقت فیلڈ مارشل صاحب دورہ کر رہے ہیں الانگ ود انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب, یہ تھوڑا سا ایک نارمل ڈپلومیسی سے اٹ از لٹل بیانڈ, کیونکہ فیلڈ مارشل کا اچانک ایران میں جانا, گو کہ 1-2 دن پہلے ان کا پروگرام بنا ہے یہ وہاں جانے کا, یہ اس کرٹیکل ٹائم میں ہو رہا ہے جب کچھ گھنٹوں کے بعد امریکہ نے ایک اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ڈی ڈے, جس طرح ڈی ڈے ہوتا ہے ایکچولی وار کے اندر, جس دن ملٹری ایکشن پہلا راؤنڈ فائر ہوتا ہے جی, جس ٹائم سے وار شروع ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کو اکنامک ڈی ڈے قرار دی ہے کہ وہ کوئی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این آرڈنری اکنامک سینکشنز, یا ایک وہ نہیں ہوں گی جس کا بار بار ایران کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ فلم پہلے بھی بہت دیکھی ہے, یہ مووی چل چکی ہے, ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از لٹل ایکسٹینڈیڈ, likely it is going to be little extended. اللہ نہ کرے کہ وہ escalation ہو. تو فیلڈ مارشل صاحب اس گیپ کے بیچ میں گیا, آپ کو یاد ہوگا پچھلے وقت چند گھنٹے رہ گئے تھے جب امریکہ نے ایک وارننگ دی ہوئی تھی escalation کی, اور ان چند گھنٹوں میں پھر you remember that tweet and that's a history, پاکستان کے پرائم منسٹر کی پھر انوالومنٹ ہوئی, فیلڈ مارشل کی انوالومنٹ ہوئی, اور وہ جنگ روکی گئی. اس وقت بھی escalation. اب بھی اس وقت فیئر یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ اکنامک سینکشنز ہوں گی, لیکن ایران جس طریقے سے انہوں نے اپنے عزائم شو کیے ہیں کہ وہ اس کا رسپانس جو ہے وہ اکنامک ڈومین میں بے شک صحیح, لیکن تھرو ملٹری ایسکیلیشن دیں گے ان ریجن میں ٹو اگینسٹ آل اکنامک انٹرسٹ آف امریکہ. اور جنرل صاحب, سپلیمنٹری کوسچن جسٹ ٹو فردر دا ڈیبیٹ. فیلڈ مارشل لائک اے ون مین آرمی, وہ بہت سے معاملات کو بہت بہترین طریقے سے منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں اینڈ ود انٹائرنگ ایفرٹس, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ پاکستان جو کہ خود اکنامکلی اسٹرگل کر رہا ہے, سفر کر رہا ہے, وہ ایران کو کس طرح سے اکنامک سینکشن سے, اکنامک ڈی ڈے سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں غریدہ, یہی تو وہ کوشش کر رہے ہیں دونوں پرنسپلز کے اوپر. پاکستان کی کوشش ہے امریکہ اور ایران کے اوپر کہ دے شوڈ کم بیک ٹو دی ٹیبل. ابھی اگر اکنامک سینکشنز لگتی ہیں تو یہ اٹس ناٹ الون ایران, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایران. ابھی دیکھنا یہ آگے کہ چائنا کے اوپر کیا اس کے ریپرکشنز آتے ہیں, کیونکہ چائنا ایک کمپٹیٹر ہے, اور چائنا کو اگر وہ اکنامک سینکشنز میں لاتے ہیں, یا تمام ان ممالک کا جس طریقے سے وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جو بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, اب وہ جو شپس یوز ہوں گے وہ کن کنٹریز کے ہوں گے, تو وہ ان کنٹریز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی انوالو ہوں گی. تو دس ول بی اے گلوبل اکنامک پریشر. اور اگر ایران کی یا کسی اور کی ہرمز کا تیل رکتا ہے اور ڈسرپشنز شروع ہوتی ہیں باب المندل کے اندر بھی, اور انٹرنیشنل جو گلوبل سپلائی چین ہے آئل کا, اور اس کے علاوہ مارکیٹس بھی رکتی ہے, تو سیریس گلوبل اکنامک پریشرز ڈیولپ ہوں گے. تو اٹس ناٹ الون ایران یا امریکہ کا معاملہ نہیں ہے یہ صرف, یہ پورا گلوبل معاملہ. اور پھر ریجن کے اندر جو سچویشن ہوگی, ابھی تو آپ چلیں پاکستان کی وجہ سے کافی ممالک ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. ہو ول شو ریسٹرینٹ, کیا رسپانس ہوگا؟ لیٹس سے کہ امریکہ چلا بھی جاتا ہے تو یہ ڈفرنٹ چلا بھی جاتا ہے اور قیاس پیچھے چھوڑ جاتا ہے, یا انٹرا عرب
اور ایران اور عرب کا ان کی کنٹسٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہی عراق وہی افغانستان تو اس ریجن کی بڑی بدنصیبی ہوگی اس وقت. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ اٹس ناٹ نارمل ڈپلومیسی وچ از بینگ ڈن بائی دی فیلڈ مارشل. یہ پاکستان اینڈ بیونڈ ہے. آف کورس پاکستان بھی اسی میں آئے گا. ہمارے تو اکنامک اسپیس اپنی سکویز ہیں, اسپل اوور ایفیکٹس آئیں گے, ہمارے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں. بٹ لیٹس ہوپ کل عمانی ڈیلیگیشن بھی ایران میں ہوگا اگر ہرمز کے اوپر وچ از دی چیکنگ پوائنٹ ایز آف ناؤ فرام فردر. تو اور کیا فیلڈ مارشل کے اس انتہائی اہم وزٹ کے موقع پہ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ پر بھی بات ہو سکتی ہے؟ ایران کو کوئی باضابطہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے انویٹیشن؟ غریدہ I don't think so کہ this is appropriate time. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران is in the war. This war is against امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہے اور اس وقت مکہ ایگریمنٹ کو ڈسکس کرنا will be little unfair in a way کہ پھر جو موجودہ کنفرنٹیشن ہے اس کا ڈپلومیٹک جتنی بھی ایفرٹ ہوئی ہے وہ ساری رائے گاہ چلی جائے گی. میں یہ نہیں کہتا اب ایز اے پاکستانی یا ایز اے ریجن کے اندر رہنے والے ایک شخص کے طور پہ تو میں چاہوں گا کہ ایران اس کا حصہ ہو اور ہو بھی سکتا ہے بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم کیونکہ جو نیا چیس بورڈ لگنا ہے اس ریجن کا اس کے اندر ایران از این امپورٹنٹ پلیئر. پاکستان کو بھی اس کی پتہ ہے اور پاکستان یہی میسج لے کے عرب ممالک پاس جاتا ہے کہ آپ یو کانٹ اگنور ایران. ایران کو بھی کہتا ہے یو کانٹ اگنور ادر کنٹریز. آپ کہہ رہے ہیں the time is not right and the time is not ripe at the moment ایران کے لیے. ٹھیک ہے لیکن مستقبل میں آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے, مستقبل میں آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے اس کو, لیکن اگر مستقبل میں کبھی ٹھیک ہے مستقبل میں کبھی اگر ایران مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے, بنگلہ دیش نے انٹرسٹ شو کیا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ بنگلہ دیش بھی غالباً اس کا حصہ بن جائے, تو اگر یہ تمام ممالک خطے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انڈیا آئسولیشن آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ انڈیا کی دیکھیں میں تو غریدہ کبھی بھی انڈین پرزم سے چیزوں کو نہیں دیکھوں گا. پاکستان کی امپورٹنٹ چیز جو ون لائنر میں آپ کے پروگرام میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ہیز دا کیپیسٹی, پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی اینڈ پاکستان ہیز دا ول ٹو ڈیل ود انڈیا. انڈیا از ناٹ اے بگ ایشو فار اس ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ نہیں کہ میں ایک وار کی وہ بات کروں, تو اس لیے مکہ معاہدہ اور نو مکہ معاہدہ ایون ٹرکی سعودی عربیہ بنگلہ دیش سارے اس معاہدے کے اندر بھی ہوں گے بیکاز یہ معاہدہ کسی کے خلاف اگریسو بہت بہت شکریہ میرے جو ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. تھینک یو ویری مچ فرام دا پروگرام فار ٹوڈے. دیٹس اے ریپ جی, یہ تھا آج کا پروگرام. آپ سے انشاءاللہ ٹمورو 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.